صدر سے كم ترقيد ردوا بالصباني من اللي ما لو شيء مسمى ما جواب ورنك ودي سرب تقول ركنا بقى كده ولا بنوت ریڈی ریڈی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تمام دوستوں کا شکریہ اور آپ کو ادھر کے پی ہاؤس اسلام آباد میں خوش آمدید. آج کی پریس کانفرنس دو باتوں پر ہے. سب سے پہلے جو 3-4 میٹنگز ہوئی وفاقی جعلی حکومت کے ساتھ، میں نے اپنے خیبر پختونخوا کے عوام کا مقدمہ اور پاکستانی قوم کا مقدمہ وہاں پر رکھا. اور دوسری اہم بات جو کل پولیٹیکل کمیٹی میں ہماری ڈسکشن ہوئی اور اس پر کچھ فیصلے کیے گئے، اس کے حوالے سے یہ پریس کانفرنس ہے. سب سے پہلے آتے ہیں ان میٹنگز کے حوالے سے. خیبر پختونخوا کے عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک تو وفاق کی یہ جعلی حکومت ہمیں ہمارا حق نہیں دے رہی، ہمیں این ایف سی میں ہمارا شیئر نہیں دے رہی، جو تقریباً آج کے دن 1375 ارب روپے سے زیادہ بنتا ہے. انہوں نے قبائلی اضلاع کو خیبر پختونخوا میں ایڈمنسٹریٹیولی انتظامی طور پر مرج کیا، لیکن آج تک جو ہے یہ فائنینشلی طور پر مرج نہیں ہوا. این ایف سی کا شیئر 2018 سے لے کر آج تک غیر آئینی طریقے سے تقسیم ہو رہا ہے، کیونکہ آئین میں لکھا ہے کہ این ایف سی کا شیئر 4 صوبوں میں تقسیم ہوگا. آپ اگر مرج اضلاع کو جو کہ 60 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے اس کو اپنا حصہ نہیں دے رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 4 صوبوں میں این ایف سی کا شیئر تقسیم نہیں کر رہے، جو آئین کی خلاف ورزی ہے. یہ مدعا ہم نے تمام فورم پہ اٹھایا. وہاں پر میٹنگ میں یا ان میٹنگز میں شرکت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ خیبر پختونخوا جس کو اپنا حق نہیں دیا جا رہا، نہ این ایف سی میں، نہ این ایچ پی میں، نہ جو ہمارے باقی لوازمات ہیں جو وفاق ہمارا مقروض ہیں وہ بھی نہیں دے رہا. اس کے بعد نیشنل پالیسی کے تحت ان کی جو ہم سمجھتے ہیں غلط پالیسی ہیں، جو ہمارے متاثرین ہیں، جو ہماری ان ملٹری آپریشنز کی وجہ سے در بدر ہوئے ہیں، اپنے گھر بار چھوڑے ہیں، ان کو خیبر پختونخوا کی حکومت پیسے دے رہی ہے. کیونکہ یہ صرف یہاں پر پالیسی بنا کر وہاں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر عوام کا ان کے ساتھ جو ہے کوئی غم ہی نہیں ہے. یہ پاکستانیوں کو بیڑ بکریاں ہی سمجھتے ہیں. لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت نے تقریباً اب تک 15 ارب روپے ان پر لگا چکی ہیں. اور کیونکہ ابھی بھی جو ہیں وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر
آئی ڈی پیز ہیں یا ٹی ڈی پیز ہیں تو یہ مزید جو ہیں ہمارے پیسے وہاں پر لگیں گے. تو یہ مدعا بھی میں نے دونوں میٹنگز میں اٹھایا جہاں پر پولیٹیکل اور عسکری قیادت دونوں تھی. اس کے علاوہ جو ہمارا ریلیف پیکج ہے رمضان کا وہ بھی مدعا ہم نے اٹھایا. تاریخ کا سب سے بڑا اور خطرناک سیلاب اس دفعہ آیا تھا خیبر پختونخوا پہ, وہ فلیش فلڈز اور کلاؤڈ بسٹ کی وجہ سے, جس میں قیمتی جانوں کا نقصان بھی ہوا تھا اور بہت سارا مالی نقصان بھی ہوا تھا. وفاق نے ہمیں اس قیمت میں 1 روپیہ بھی نہیں دیا. جتنی بھی روپے دیے ہیں ہم نے اپنے سیلاب زدگان کے لیے, وہ ساری کی ساری خیبر پختونخوا کی حکومت اپنے وسائل سے کر رہی ہے یا کر چکی ہے. ان سب کے ہونے کے باوجود ابھی ظلم یہ کیا جا رہا تھا کہ ہمارے بجٹ پر کٹ لگایا جا رہا تھا جو 20 سے تقریباً 30 ارب روپے اضافی تھا. جو ریلیف پیکج ہے اس کے علاوہ جو موٹر سائیکل کے لیے اور ہمارے کسانوں کے لیے ہم اناؤنس کر چکے ہیں, اس کے علاوہ تقریباً 20 سے 30 ارب روپے یہ کٹ تھا. اس کے یہ کیوں لگایا جا رہا تھا؟ کیونکہ عوام کو جو ہے سبسڈی دینی ہے. تو ہمارا مدعا پہلے سے یہی ہے کہ نیشنل پالیسیز اس طرح بناؤ کہ آپ جو ہے فائر فائٹنگ پھر نہ کریں, کہ آپ کے جو ہیں یہاں پر پیٹرول کی قیمتیں بڑھانا ہو اور اس پر جو ہے پھر لوگوں کو ریلیف دینا ہو. نیشنل پالیسیز یا وفاقی حکومت اس کے لیے ہوتی ہے کہ آپ پالیسیز اس طرح بنائیں تاکہ ہمیں جو ہے فائر فائٹنگ پھر نہ کرنی پڑے, لاک ڈاؤن نہ لگانا پڑے, مارکیٹیں بند کرنا نہ پڑے. بہرحال ہم نے واضح کیا ہوا ہے ہر میٹنگ میں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی یہ حکومت اس کسی بھی پالیسی کا حصہ نہیں بنے گی جس سے عوام کو نقصان ہو اور عوامی مفاد میں نہ ہو, چاہے جو بھی پالیسی بنے. پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی یہ حکومت ہمیشہ اپنے عوام کے ساتھ کھڑی رہے گی. باقی نیشنل پالیسی کے تحت اگر یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں جس کی میں نے مخالفت کی, کیونکہ ایک پیٹرول کی پرائس اگر بڑھے, دوسرا جو ہے آپ اکنامک ایکٹیویٹیز کو کرٹیل کریں, تو اس سے جو ہمارا مڈل کلاس, کیونکہ دکاندار کون ہے ہماری طرح مڈل کلاس ہی ہے, تو اس کا دکھ درد ہمیں پتہ ہے. دوسرا جو ہے آپ کا 45% پاکستان کی آبادی کا غربت کی لکیر سے نیچے ہو چکا ہے, جو 10 کروڑ لوگ ہیں جن کو ریلیف دینا پاکستان جیسے ملک کے لیے سوچ سے باہر ہے. ان کی بات کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ وہاں پر ہم نے کی ہے. تو انشاءاللہ کوئی بھی ایسی پالیسی جو پاکستان کے مفاد میں نہ ہو, جو پاکستان کے عوام کے مفاد میں نہ ہو, پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی یہ حکومت جو ہے اس کا حصہ نہیں بنے گی انشاءاللہ. دوسری بات, آپ سب کو پتہ ہے کہ جب سے میں وزیر اعلیٰ بنا ہوں میں نے تمام آئینی اور قانونی راستے اپنائے ہیں. کہا گیا کہ دہشت گرد ہے, اسمگلر ہے, لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے فوجی جوان جو شہید ہوئے ان کو کندھا دیا, ان کے جنازوں میں شرکت کی. عمران خان صاحب کا وہ بیان جو کہتا تھا کہ اور کہتا ہے کہ فوج بھی میری ملک بھی میرا, تو ہم بھی وہی کہتے ہیں. میں تو چلا گیا اپنے فوجی جوان جو شہید ہوئے ہیں ان کے جنازے میں, لیکن 9 مئی اور 26 نومبر کے ہمارے جو شہداء تھے ان کے جنازوں میں کون آیا؟ کوئی بھی نہیں. اچھا جنازوں میں تو چھوڑیں, ہمارے شہید 26 نومبر کے شہید ہمیں نہیں دیے جا رہے تھے. پاکستان تحریک انصاف جیسی سیاسی جماعت جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, اس نے کبھی میمو گیٹ سکینڈل نہیں کیا, اس نے کبھی ڈان لیکس نہیں کیا, اس نے کبھی بھی اپنے جلسوں میں جو ہیں جرنیلوں کی اور ججز کی تصویریں نہیں چلائی. انہوں نے کبھی بھی
सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई नहीं की। जिन्होंने की थी वो इख्तिदार में बैठे हैं, कोई वज़ीर आला है, कोई वज़ीर आज़म है, कोई बगोड़ा है, कोई जो है हुकूमत में है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और लीडरशिप के साथ वही रवैया रखा जा रहा है। फिर कहा गया कि दहशतगर्दी के खात्मे में ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सीरियस नहीं है। मैंने एपेक्स कमेटी की मीटिंग बुलाई, उसमें अपना जो पॉलिसी हमारी स्टेटमेंट है जो इमरान खान साहब की विजन के मुताबिक है वो दी। मैंने कहा इस पर अमल करो, दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद वफाकी नुमाइंदे आए, उधर भी मैंने सेम यही कहा कि ये पॉलिसी है, इस पर जाएं, क्योंकि 21 साल से आपकी पॉलिसी नाकामी होती आ रही है, दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो रही। तो ये हल है दहशतगर्दी के खात्मे का, उस पर भी अमल नहीं हुआ। मैं तो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सीरियस हूं। अभी उस पर अगर अमल नहीं हो रहा तो ये जो है कौन सीरियस नहीं है? ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं आपको? क्योंकि जो बयानिया बनाया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ और हमारे कारकुनों के खिलाफ कि ये फौज के खिलाफ हैं, वो भी ख़त्म। ये इंतशारी है, हम जमहूरी हैं, तमाम जमहूरी रास्ते हमने अपनाए, वो भी इनका बहाना ख़त्म। फिर कहते थे दहशतगर्दों के साथ मिले हुए हैं, वो पॉलिसी भी हमने दी, वो बहाना भी ख़त्म। 1.5 साल से हमारा कोई एहतजाज नहीं हो रहा। फिर इमरान खान साहब से मुलाकातें क्यों बंद हैं? 1.5 साल से हमारा कोई एहतजाज नहीं हुआ। बुशरा बीबी साहिबा से उनकी फैमिली की मुलाकात क्यों बंद है? तो अगर हम मैं जो पॉलिटिकल कमेटी है हमारी, इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे इन मीटिंग्स में शिरकत करनी चाहिए। मैं गया, मैं बेटा, पाकिस्तान की बात थी। लेकिन पहली ही मीटिंग में मैंने ये कहा कि मैं यहां पर अपनी नफरत, अपनी अना, अपनी बुग़्ज़ को एक साइड पर रख कर यहां पर बैठा हूं। अगर मैं पाकिस्तान के लिए यहां बैठा हूं तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन जो चल रही है पाकिस्तान में वो ख़त्म हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। क्योंकि सिर्फ मैंने ही मुहिब्बुल वतन रहना है, आप नहीं हो, आपको पाकिस्तान की फिक्र नहीं है। अगर कोई ये सोचता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी ताकत है। कोई झूठ बता रहा है आप लोगों को, कोई झूठ बोल रहा है, और इंशाअल्लाह ताला ये आपको साबित होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान के लिए हम आपके साथ बैठ रहे हैं और वहां पर मैं एक बात कर रहा हूं और उसके अगले रोज इमरान खान साहब की फैमिली को उनसे मिलने नहीं दिया जाता, उसके अगले रोज बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, उसी दिन जो है मेरे खिलाफ एक नया केस खोल दिया जाता है जिसमें जो है मुझे नोटिस हो जाता है। तो ये टेका हमने लिया हुआ है कि हमने मुहिब्बुल वतन दिखानी है आपसे सर्टिफिकेट लेने के लिए। किसी और की ये जिम्मेदारी नहीं है, किसी और को नहीं चाहिए कि वो पाकिस्तान का सोचे। सिर्फ हमने ही पाकिस्तान का सोचना है। पाकिस्तान का सोचना है अदालतों का एहतराम करना है, पाकिस्तान का सोचना है अपनी बाकी इदारों का एहतराम करना है, पाकिस्तान का सोचना है आईन और कानून की बालादस्ती लानी है, पाकिस्तान का सोचना है हकीकी जमहूरियत के लिए तगोदो करनी है कुछ भी नहीं। इदारे तबाह, तमाम इदारे मफलूज। चिट्ठी आ रही है जजेस को कि ये फैसला देना है। इदारे